ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ کہانی۔ ہوٹل کی شام ہمیشہ بھاگتی دوڑتی پرشور اور رنگین ہوتی تھی۔ رانی اور اس کی کزن شانزے آج اپنی دوست کی سالگرہ کے بعد کھانے کے لیے یہاں آئی تھیں۔ وہ دونوں کھڑکی کے پاس والی ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ رانیہ نے جلدی سے مینیو اٹھایا اور کھانے کا انتخاب کرنے لگی۔ شانزے کے کانوں میں جیسے ہی کسی کی سرگوشی پڑی، اس نے آہستہ سے رانیہ کو کوہنی ماری۔ تمہیں لگ رہا ہے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے؟ شانزے نے سر ہلا کر سامنے اشارہ کیا۔ رانیہ نے بھی گردن موڑی اور سامنے میز پر بیٹھے ایک آدمی کو دیکھا جو واقعی ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھ رہا تھا۔ رانیہ نے فوراً ماتھا چڑھایا۔ او مسٹر ٹھرکی، کیا گھورے جا رہے ہو؟ اس نے اتنی بلند آواز میں کہا کہ پاس بیٹھے لوگ بھی چونک گئے۔ وہ آدمی خاموشی سے سیدھا ہو بیٹھا اور مسکرا کر بولا، میڈم خوش فہمی نہ پالیں۔ رانیہ کے لہجے میں غصہ بڑھ گیا۔ کیا خوش فہمی؟ اپنی مینڈک جیسی آنکھیں سنبھالو ورنہ نوچ ڈالوں گی۔ یہ سن کر ساتھ والے ٹیبل سے ایک اور آدمی کھڑا ہوا جو کافی رعب نظر آ رہا تھا۔ میڈم احتیاط سے بات کریں، آپ جانتی ہیں یہ کون ہے؟ یہ ایس ایس پی اویس مرزا ہے۔ رانیہ ذرا سا چونکی مگر فوراً سنبھل گئی۔ شکل سے تو ایک نمبر کی ٹھرکی لگتے ہیں۔ وہ غرائی اور کھانے میں مصروف ہو گئی۔ کھانے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو اس نے وہی شخص یعنی اویس مرزا کو دیکھا جو چھڑی کے سہارے آہستہ آہستہ کھڑا ہو رہا تھا۔ اچانک رانیہ کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا۔ شرمندگی کی لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ رانیہ کا موڈ عجیب تھا، وہ بار بار اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اتنی روڈ تھی میں، پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوگا وہ۔ آخر ایس ایس پی ہیں، عزت دار آدمی ہوں گے۔ شانزے نے ہنستے ہوئے کہا، چھوڑو بھی، تمہارے دماغ میں یہ آدمی کیوں گھوم رہا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے برا لگا، رانیہ نے بے اختیار کہا۔ اگلے دن یونیورسٹی جاتے ہوئے رانیہ نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ ایس ایس پی اویس مرزا کون ہے۔ ایک دوست نے بتایا، اویس مرزا بہت عزت دار آفیسر ہیں، ڈیوٹی پر ایک حملے میں زخمی ہوئے تھے، اسی لیے اب چھڑی کے سہارے چلتے ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ رانیہ کے دل میں مزید ندامت پیدا ہوئی اور وہ سوچنے لگی کہ اسے معافی مانگنی چاہیے۔ 2 دن بعد رانیہ اپنی دوست کے ساتھ مارکیٹ میں تھی کہ سامنے سے اویس مرزا کو آتے دیکھا۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر ہمت جٹا کر ان کے قریب گئی۔ سنیے، مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی۔ اس دن ہوٹل میں میں نے بدتمیزی کی۔ اویس مرزا نے اس کی طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ نے جو کہا شاید اس وقت آپ کو صحیح لگا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے، مگر رانیہ کو لگا جیسے دل پر کوئی نقش چھوڑ گئے ہو۔ اگلے چند دن رانیہ کو بار بار اویس مرزا کا خیال آتا رہا۔ وہ جان بوجھ کر ان راستوں سے گزرتی جہاں اسے لگتا کہ شاید وہ نظر آ جائیں۔ کبھی کبھی وہ پولیس اسٹیشن کے قریب بھی رکتی اور دور سے دیکھتی کہ وہ ہیں یا نہیں۔ ایک دن اس نے شانزے سے کہا، پتہ ہے، مجھے لگ رہا ہے میں اس آدمی کو سمجھنا چاہتی ہوں، ان کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ شانزے نے ہنس کر کہا، سمجھنا چاہتی ہو یا پسند کرنے لگی ہو؟ رانیہ نے کوئی جواب نہ دیا، مگر دل میں خود سے اقرار کر بیٹھی کہ ہاں، وہ اویس مرزا کے لیے کچھ خاص محسوس کرنے لگی ہے۔ کچھ دن بعد رانیہ نے ہمت کر کے پولیس اسٹیشن کے باہر کھڑے گارڈ سے پوچھا کہ اویس مرزا صاحب کہاں ہیں؟ گارڈ نے کہا کہ وہ اندر ہیں مگر مصروف ہیں۔ رانیہ نے انتظار کیا۔ کچھ دیر بعد اویس مرزا باہر آئے اور رانیہ کو دیکھ کر رک گئے۔ آپ؟ انہوں نے حیرت سے کہا۔ میں دراصل آپ سے بات کرنی تھی، رانیہ نے گھبراہٹ سے کہا۔ اویس مرزا نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، ٹھیک ہے، مگر یہ جگہ مناسب نہیں، سامنے کیفے میں بیٹھتے ہیں۔ وہ دونوں کیفے میں بیٹھے۔ رانیہ نے اپنی ندامت اور جذبات کا اظہار کیا۔ مجھے نہیں پتا کیوں، مگر آپ کے بارے میں جاننے کا دل چاہتا ہے۔ اویس مرزا نے گہری سانس لی۔ رانیہ، میں شادی شدہ ہوں، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، آپ کو یہ سب سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ سن کر رانیہ چند لمحے خاموش رہی، مگر اس کے دل میں عجیب ضد جاگی۔ پیار تو کسی اجازت سے نہیں ہوتا نا، وہ آہستہ سے بولی۔ اویس مرزا نے نظریں جھکا لی۔ یہ راستہ مشکل ہے، مگر رانیہ کے لیے یہ راستہ اب سب سے حسین لگنے لگا تھا۔ بارش کے بعد کی شام تھی۔ رانیہ اپنی کزن شانزے کے ساتھ ایک NGO کی گیدرنگ میں گئی جہاں مختلف سرکاری افسران بھی موجود تھے۔ رانیہ کی نظر اچانک ایک خاتون پر پڑی جو نہایت پروقار انداز میں باتیں کر رہی تھی۔ کسی نے تعارف کروایا، یہ میڈم کلثوم ہیں، SSP اویس مرزا کی اہلیہ۔ رانیہ کے اندر جیسی بجلی سے کون گئی۔ اس نے تحمل سے اپنا رویہ سنبھالا اور مسکرا کر سلام کیا۔ السلام علیکم میڈم۔
آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ کلثوم نے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ وعلیکم السلام، آپ بہت خوبصورت ہیں، پہلی بار دیکھ رہی ہوں، کہاں رہتی ہیں؟ رانیہ نے مسکرا کر بتایا کہ وہ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ کلثوم کی باتوں میں عجیب سی اپنائیت تھی جس نے رانیہ کو حیران کر دیا۔ اس دن کے بعد وہ اکثر اس این جی او میں آنے لگی اور رفتہ رفتہ کلثوم سے اچھی دوستی ہو گئی۔ ایک دن کلثوم نے رانیہ کو گھر آنے کی دعوت دی۔ کل شام خالی ہو تو آ جانا، اویس بھی گھر ہوں گے، ملاقات ہو جائے گی۔ رانیہ نے دل میں عجیب سی خوشی محسوس کی مگر چہرے پر قابو رکھا۔ اگلی شام وہ بڑے اعتماد کے ساتھ اویس مرزا کے گھر گئی۔ کلثوم نے دروازہ کھولا اور پیار سے گلے لگا لیا۔ آؤ رانیہ، تمہارے لیے خاص چائے بنوائی ہے۔ وہ اندر آئی تو اویس مرزا بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ رانیہ نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، اویس نے مختصر جواب دیا اور نظریں اخبار پر ڈال دی۔ کلثوم نے شرارت سے کہا، اویس، یہ وہی لڑکی ہیں جن کا ذکر کیا تھا میں نے، تمہیں یاد ہے؟ اویس نے مختصر مسکراہٹ دی۔ جی یاد ہے۔ رانیہ نے چپ چاپ چائے پی مگر اندر ہی اندر وہ اس ماحول میں کھو گئی تھی۔ کلثوم کے گھر کا سکون، اویس مرزا کی خاموشی پر پروقار شخصیت، یہ سب اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ جب وہ گھر سے واپس جانے لگی تو کلثوم نے کہا، اب آتی رہنا، تم سے بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے۔ راستے میں رانیہ بار بار اویس مرزا کا چہرہ یاد کرتی رہی۔ ان کی خاموشی اور تھوڑا سا فاصلہ رکھنے والا انداز رانیہ کو مزید اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اگلے چند دن وہ بار بار کلثوم کو کال کرنے لگی، کبھی کسی این جی او پروجیکٹ کے بہانے، کبھی یونی کے کسی مشورے کے لیے۔ کلثوم بھی خوشی خوشی بات کرتی۔ ایک شام جب رانیہ کلثوم کے گھر گئی تو اویس مرزا لائبریری میں بیٹھے تھے۔ کلثوم کچن میں تھی۔ رانیہ نے ہمت کر کے سلام کیا۔ آئیے بیٹھیں۔ اویس نے پہلی بار خود دعوت دی۔ رانیہ نے کتابوں کی طرح دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو پڑھنے کا بہت شوق ہے؟ ہاں، زیادہ تر تاریخ اور قانون سے متعلق کتب پڑھتا ہوں۔ رانیہ نے کتاب اٹھائی اور پلٹنے لگی۔ یہ سب پڑھ کر انسان شاید اور بھی سنجیدہ ہو جاتا ہوگا۔ اویس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید زیادہ حقیقت پسند۔ اس لمحے دونوں کے درمیان عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ رانیہ نے دل ہی دل میں محسوس کیا کہ اویس کے لہجے میں پہلی بار سختی نہیں تھی بلکہ نرم سی گرمی تھی۔ آنے والے ہفتوں میں رانیہ نے جان بوجھ کر کلثوم کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ کبھی وہ کلثوم کو شاپنگ پر لے جاتی، کبھی گھر آ کر کھانا پکانے میں مدد کرتی۔ کلثوم ہنستے ہوئے کہتی، تم تو میرے گھر کی بیٹی بن گئی ہو۔ رانیہ دل میں سوچتی، کاش واقعی یہ گھر میرا ہو جائے۔ ایک دن جب وہ دونوں کچن میں تھیں تو رانیہ نے ہمت کر کے پوچھا، کلثوم باجی، آپ اور اویس بھائی کی شادی محبت کی تھی یا ارینجڈ؟ کلثوم مسکرائیں۔ ارینج تھی، لیکن اویس بہت اچھے شوہر ہیں، تمہیں پتہ ہے نا وہ مجھ سے کتنا خیال رکھتے ہیں۔ یہ سن کر رانیہ کے دل میں عجیب سا درد اٹھا مگر اس نے چہرے پر کچھ نہ آنے دیا۔ ایک دن اویس مرزا نے رانیہ کو کتاب پڑھتے دیکھا تو کہا، تمہیں واقعی پڑھنے کا شوق ہے؟ ہاں، خاص طور پر نفسیات کی کتابیں پسند ہیں۔ اویس نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ تمہاری سوچ عمر سے زیادہ بڑی لگتی ہے۔ یہ الفاظ رانیہ کے دل میں گہرائی تک اتر گئے۔ اس دن کے بعد اویس مرزا نے رانیہ کو نظر انداز کرنا چھوڑ دیا۔ وہ کبھی کبھی گفتگو میں شامل ہو جاتے، کبھی کوئی کتاب تجویز کرتے۔ رانیہ کو لگنے لگا کہ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہے ہیں۔ اب رانیہ اکثر رات کو دیر تک جاگتی، اویس مرزا کے بارے میں سوچتی، کبھی وہ اپنے دل کو سمجھاتی، یہ محبت نہیں، بس ایک کشش ہے۔ مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ شانزے نے ایک دن کہا، رانیہ، تمہارے چہرے پر ایک خاص سی روشنی ہے، کچھ بات ہے؟ رانیہ نے ہنسنے کی کوشش کی مگر آنکھوں میں چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ شاید مجھے پہلی بار کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ اگلی شام رانیہ دوبارہ کلثوم کے گھر گئی۔ بارش ہو رہی تھی اور بجلی چلی گئی تھی۔ اندھیرے میں جب بجلی آئی تو رانیہ نے دیکھا کہ اویس مرزا چپ چاپ کھڑے اسے دیکھ رہے ہیں۔ ان کی نظروں میں وہ پرانی سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک نرم سا لمس تھا۔ رانیہ نے اس لمحے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، چاہے راستہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح رانیہ یونیورسٹی کے بجائے سیدھی کلثوم کے گھر پہنچی۔ کلثوم لان میں بیٹھی دھوپ سینک رہی تھی۔ واہ، صبح صبح، کلثوم نے ہنستے ہوئے کہا۔ رانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، دل چاہا آپ کے ساتھ ناشتہ کروں۔ کلثوم نے خادمہ کو آواز دی، رانیہ کے لیے بھی ناشتہ لگا دو۔ اسی دوران اویس مرزا باہر آئے۔ سفید شلوار قمیض میں وہ اور زیادہ روبدار لگ رہے تھے۔ رانیہ نے ادب سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آج کلاس نہیں تھی؟
اویس نے پہلی بار کچھ تفصیل سے بات کی تھی، لیکن آج چھٹی کر لی، رانیہ نے ہلکی سی شرارت سے کہا۔ کلثوم نے ہنس کر کہا، یہ لڑکی ہر جگہ پہنچ جاتی ہے جیسے میری چھوٹی بہن ہو۔ اویس نے لمحہ بھر کے لیے رانیہ کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر اخبار پڑھنے لگے، مگر رانیہ نے محسوس کیا کہ ان کی نگاہوں میں ایک نرم سی مسکراہٹ تھی۔ ناشتہ ختم ہوتے ہی رانیہ کلثوم کے کمرے میں گئی۔ باجی، آپ کو برا تو نہیں لگتا میں بار بار آتی ہوں؟ کلثوم نے اس کے گال تھپ تھپائے۔ تم آؤ تو میرا دل خوش ہو جاتا ہے، تم نے میری زندگی میں رونق ڈال دی ہے۔ یہ سن کر رانیہ کے دل کو عجیب سکون ملا۔ اس نے سوچا، کلثوم باجی سے اتنی محبت ہے تو کیوں نہ ان کی آنکھوں میں اپنا مقام بنا لوں۔ اگر کبھی میں اس گھر کی بہو بنی تو وہ خوش ہوں گی۔ شام کو جب رانیہ جانے لگی تو اویس مرزا گیٹ تک چھوڑنے آئے۔ یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے خود بات شروع کی۔ رانیہ، کلثوم تمہیں بہت پسند کرتی ہیں، تمہاری وجہ سے وہ خوش رہتی ہیں۔ رانیہ نے مسکرا کر کہا، آپ بھی تو خوش رہتے ہیں جب وہ خوش ہوتی ہیں۔ اویس نے لمحہ بھر کے لیے نظریں ہٹائیں۔ ہاں شاید، خوشی وہی ہے جو دوسروں کو خوش دیکھ کر ملے۔ رانیہ کے دل نے پہلی بار زور سے دھڑکنا شروع کیا۔ یہ جملہ ایک دروازے کی طرح تھا جو دونوں کے درمیان کھل گیا تھا۔ کچھ دن بعد رانیہ کو لگا کلثوم کچھ کمزور دکھائی دے رہی ہیں۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ کلثوم نے مسکرا کر کہا۔ ہاں بس تھوڑی تھکن ہے، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ رانیہ نے ان کے لیے سوپ بنایا اور خود ان کے ساتھ بیٹھی رہی۔ اویس مرزا نے یہ منظر دیکھا اور پہلی بار دل میں سوچا، یہ لڑکی کتنی مختلف ہے، اتنی کم عمری میں اتنی سنجیدہ اور خیال رکھنے والی۔ اگلے دن اویس نے رانیہ کو لائبریری میں بلا لیا۔ یہ کتاب تمہارے لیے ہے، پڑھنا۔ رانیہ نے کتاب لی اور کہا، آپ نے خود دی ہے تو ضرور پڑھوں گی۔ اویس نے مسکرا کر کہا، پڑھنے کے بعد بتانا تمہیں کیا محسوس ہوا۔ رات کو رانیہ کتاب پڑھتے پڑھتے رو دی۔ کتاب ایک ایسی لڑکی کی کہانی تھی جو سماج کی رکاوٹوں کے باوجود اپنی محبت حاصل کرتی ہے۔ یہ تو جیسے میری زندگی لکھ دی گئی ہو۔ رانیہ نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اگلے دن وہ دوبارہ کلثوم کے گھر گئی اور کھانے میں خاص ڈش بنائی جو اویس مرزا کو پسند تھی۔ کلثوم نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو لگتا ہے تم نے میرے شوہر کو خوش کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ رانیہ نے مسکرا کر کہا، آپ دونوں کو خوش دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اویس مرزا نے پہلی بار کھانے کی تعریف کی۔ واقعی مزہ آیا۔ یہ سن کر رانیہ کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دن بعد جب رانیہ گئی تو کلثوم کسی میٹنگ میں تھی۔ اویس مرزا لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ رانیہ رکنے لگی تو اویس نے کہا، بیٹھو، اکیلی آئی ہو؟ جی، کلثوم باجی کو سرپرائز دینا تھا۔ اویس نے اسے غور سے دیکھا اور دھیرے سے کہا، تمہاری موجودگی اس گھر میں عجیب سی روشنی لے آتی ہے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب اویس مرزا نے واضح طور پر اپنے احساسات کا اشارہ دیا۔ رانیہ کا دل دھڑکنے لگا مگر اس نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ اسی شام جب وہ واپس جا رہی تھی تو اویس نے گیٹ پر آ کر کہا، رانیہ، جو راستہ تم نے چنا ہے وہ آسان نہیں ہوگا۔ رانیہ نے پلٹ کر کہا، مجھے آسان راستے پسند ہی نہیں۔ اویس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، پھر شاید ہم دونوں کو اپنے دل سے جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے۔ رانیہ کے چہرے پر حیرانی اور خوشی دونوں جھلکنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، یہ آغاز ہے اور میں اسے انجام تک لے کر جاؤں گا۔ اگلی صبح رانیہ جلدی جاگ گئی۔ پچھلی رات اویس مرزا کے الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، شاید ہمیں اپنے دل سے جھوٹ بولنا چھوڑ دینا چاہیے۔ اس جملے نے رانیہ کی پوری کائنات بدل دی۔ وہ یونیورسٹی گئی تو کلاس میں بھی دھیان نہ تھا۔ شانزے نے نوٹ بک کے پیچھے سے سرگوشی کی، کیا ہوا ہے تمہیں؟ لگتا ہے کسی نے دل کی دنیا ہلا دی ہے۔ رانیہ نے ہنس ہنس کر ٹال دیا، لیکن دل میں طے کر لیا کہ آج وہ کلثوم کے گھر ضرور جائے گی۔ شام کو جب رانیہ وہاں پہنچی تو ماحول بدلا ہوا تھا۔ کلثوم لاؤنج میں نیم دراز تھی، چہرہ پیلا پڑا تھا۔ کیا ہوا باجی؟ رانیہ کے لہجے میں پریشانی تھی۔ بس ذرا کمزوری ہے، ڈاکٹر نے ٹیسٹ لکھے ہیں، کلثوم نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا۔ رانیہ نے ضد کی کہ وہ ان کے ساتھ ہسپتال جائے گی۔ اویس مرزا بھی تیار کھڑے تھے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ رانیہ کے دل کی دھڑکن تیز تھی۔ ہسپتال میں ٹیسٹ کروانے کے بعد جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے اویس مرزا کو علیحدہ کمرے میں بلایا۔ رانیہ باہر بیٹھ کر انتظار کرتی رہی۔ کچھ دیر بعد اویس مرزا باہر آئے، چہرہ سخت مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ کیا ہوا؟ رانیہ نے دھیرے سے پوچھا۔ ڈاکٹر سے بعد میں کریں گے، اویس نے مختصر کہا اور کلثوم کو گھر لے آئے۔ اگلے دن رانیہ دوبارہ آئی تو دیکھا کہ اویس مرزا اسٹڈی میں بیٹھے ہیں، سر ہاتھوں میں دھرے۔
کیا ہوا؟ رانیہ نے آہستہ سے پوچھا۔ اویس نے سر اٹھایا۔ کلثوم کو کینسر ہے، بلڈ کینسر۔ رانیہ کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ کیا؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں علاج ممکن ہے لیکن وقت کم ہے۔ اویس مرزا کی آواز میں ٹوٹ پھوٹ تھی۔ رانیہ خاموش کھڑی رہی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اتنی مضبوط ہیں اور ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتی ہیں، یہ ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ اویس نے گہرا سانس لیا۔ یہی تو زندگی ہے رانیہ، کسی پر رحم نہیں کرتی۔ اس دن کے بعد رانیہ نے طے کر لیا کہ کلثوم کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گی اور صبح اس دن کے بعد رانیہ نے طے کر لیا کہ کلثوم کے ساتھ زیادہ وقت گزارے گی۔ وہ صبح شام ان کے گھر آنے لگی، کلثوم میں خاص ڈشز بناتی، کلثوم کے لیے پھول لے کر آتی۔ ایک دن کلثوم نے ہنس کر کہا، تم تو واقعی میری چھوٹی بہن بن گئی ہو۔ رانیہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، باجی آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، ہم سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کلثوم نے رانیہ کو غور سے دیکھا۔ تم اور اویس ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو نا؟ رانیہ چونک گئی۔ آپ نے کیسے جانا؟ کلثوم نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، آنکھوں سے سب پتہ چل جاتا ہے، اور تمہاری آنکھیں تو ہر بار اویس کو دیکھتے ہی بول اٹھتی ہیں۔ رانیہ شرما کر خاموش ہو گئی۔ اگلی رات اویس مرزا لان میں بیٹھے تھے، رانیہ آئی تو وہ خود بولے، کلثوم نے تمہارے بارے میں بات کی ہے، کہتی ہیں تمہارے بغیر گھر سنسان ہو جائے گا۔ رانیہ نے دھیرے سے کہا، میں کلثوم باجی سے سچی محبت کرتی ہوں۔ اویس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، رانیہ تم جانتی ہو میرا دل کس کرب سے گزر رہا ہے؟ کلثوم میری زندگی ہے، لیکن تمہارے لیے جو جذبہ دل میں پیدا ہو رہا ہے اسے جھٹلانا بھی مشکل ہے۔ رانیہ نے پہلی بار کھل کر کہا، میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور یہ جذبہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے، میں صرف چاہتی ہوں کہ آپ بھی خوش رہیں۔ اویس نے نظریں چرائیں۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ کچھ بھی آسان نہیں ہوتا اویس مرزا، لیکن میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ اویس نے گہری سانس لی اور پہلی بار رانیہ کی طرف دیکھ کر دھیرے سے کہا، پھر دیکھتے ہیں قسمت ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ کچھ دن بعد کلثوم نے رانیہ اور اویس کو اکٹھا بلا کر کہا، تم دونوں کو شاید لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی، مگر میں جانتی ہوں کہ محبت کو روکا نہیں جا سکتا۔ رانیہ کے آنسو نکل آئے۔ باجی آپ مجھ سے ناراض تو نہیں؟ کلثوم نے رانیہ کو گلے لگا لیا۔ نہیں، شاید یہ سب ہونا ہی تھا، میں چاہتی ہوں اویس خوش رہے، چاہے میرے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اویس مرزا نے پہلی بار رانیہ کا ہاتھ تھاما۔ یہ لمحہ دونوں کی زندگی کا نیا آغاز تھا۔ رات کو جب رانیہ واپس گئی تو آسمان پر چاند چمک رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ کلثوم باجی کو صحت دے اور مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اس راستے پر ڈٹی رہوں۔ اویس مرزا کھڑکی سے اسے جاتے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل میں پہلی بار ایک سکون اتر رہا تھا، جیسے انہوں نے خود کو قبول کر لیا ہو۔ کلثوم کے علاج کے دن شروع ہو گئے تھے، اسپتال کا چکر معمول بن گیا تھا۔ رانیہ اکثر ان کے ساتھ جاتی، ہاتھ پکڑے بیٹھی رہتی۔ کلثوم کی آنکھوں میں کبھی تھکن ہوتی، کبھی عجیب سی طمانینت۔ تم جانتی ہو رانیہ، ایک دن کلثوم نے کیمو کے دوران آہستہ سے کہا، زندگی میں سب سے مشکل کام وہ ہوتا ہے جب ہمیں اپنے پیاروں کو خوش دیکھنے کے لیے اپنا درد چھپانا پڑتا ہے۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اتنی مضبوط کیوں ہیں؟ کلثوم مسکرا دی، کیونکہ کمزور ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اویس کو میری ضرورت ہے اور اب شاید تمہاری بھی۔ اویس مرزا دن رات کلثوم کے لیے پریشان رہتے، کبھی دوائی لینے جاتے، کبھی اسپتال میں ڈاکٹر سے لمبی بات کرتے۔ رات کو وہ اکثر تنہا لان میں بیٹھے رہتے، سگریٹ سلگاتے اور خاموشی میں ڈوب جاتے۔ ایک رات رانیہ ان کے پاس آئی۔ آپ نیند کیوں نہیں لیتے؟ اویس نے گہری سانس لی۔ تم سمجھتی ہو میں سو سکتا ہوں کلثوم کی حالت دیکھ کر، اور پھر تم؟ رانیہ خاموش رہی۔ تمہارے لیے جو دل میں ہے وہ مجھے سکون بھی دیتا ہے اور اذیت بھی۔ اویس مرزا کی آواز بھاری تھی۔ رانیہ نے پہلی بار ان کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ وقت آپ کے کمزور ہونے کا نہیں، باجی کو ہماری ضرورت ہے۔ اویس نے سر ہلایا اور دھیرے سے کہا، شاید تم صحیح کہہ رہی ہو، تمہارے بغیر یہ سب مزید مشکل ہوتا۔ کلثوم کے علاج کی خبر پورے خاندان میں پھیل گئی تھی، رشتہ دار آتے جاتے رہتے، کچھ لوگ ہمدردی کرتے، کچھ چپتے سوال پوچھتے۔ ایک دن اویس مرزا کے ماموں نے کہا، بیٹا تمہاری بیوی کی حالت خراب ہے اور یہ لڑکی رانیہ روز یہاں کیوں آتی ہے؟ لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ اویس نے سخت لہجے میں جواب دیا، جو لوگ باتیں بناتے ہیں وہ کلثوم کی حالت نہیں دیکھ رہے، رانیہ اس کا حوصلہ ہے۔ ماموں خاموش ہو گئے، مگر ماحول میں کشیدگی بڑھ گئی۔ رانیہ کو بھی احساس تھا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ چند ہفتے بعد کلثوم کی حالت اور بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب ان کے پاس زیادہ وقت نہیں۔ ایک شام کلثوم نے رانیہ اور اویس کو اپنے کمرے میں بلایا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کلثوم نے دھیرے سے کہا۔
رانیہ میں چاہتی ہوں تم اویس کے ساتھ رہو۔ رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ باجی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کلثوم نے مسکرا کر کہا۔ کیونکہ میں تم دونوں کی آنکھوں میں محبت دیکھ چکی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میرے بعد تم اکیلے رہو۔ اویس مرزا خاموش کھڑے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ وہ دھیرے سے بولے۔ کلثوم نے دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے میں رکھ دیے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں ہمیشہ خوش رہو۔ کلثوم کے اس فیصلے نے رانیہ اور اویس کے رشتے کو نیا حوصلہ دیا۔ وہ اب کھل کر ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ رانیہ کبھی کبھار اویس مرزا کے لیے کھانا بناتی، وہ شکریہ کہہ کر کھا لیتے اور مسکرا دیتے۔ ایک رات رانیہ لان میں بیٹھی تھی اور اویس مرزا آئے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ کیا سوچ رہی ہو؟ رانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ کہ محبت اتنی آسان کیوں نہیں جتنی کہانیوں میں ہوتی ہے؟ اویس نے ہلکی مسکراہٹ دی۔ محبت آسان ہوتی تو شاید اتنی قیمتی نہ ہوتی۔ رانیہ نے پہلی بار سر اویس کے کندھے پر رکھ دیا۔ میں چاہتی ہوں یہ وقت رک جائے۔ اویس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں بھی۔ کلثوم کے آخری دن قریب آ رہے تھے لیکن وہ پرسکون تھی۔ رانی ان کے قریب بیٹھی رہتی، اویس مرزا بھی اکثر ان کے پاس ہوتے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب لوگ ایک دوسرے کو آخری بار پوری شدت سے محسوس کرنا چاہتے ہوں۔ کلثوم کے کمرے میں خاموشی اداسی تھی، پردے آدھے کھلے تھے اور ہلکی سی ہوا اندر آ رہی تھی۔ رانیہ ان کے بال سنوار رہی تھی جب کلثوم نے آہستہ سے کہا، رانیہ مجھے لگتا ہے وقت کم رہ گیا ہے۔ رانیہ نے فوراً ان کا ہاتھ تھام لیا۔ ایسا مت کہیں باجی، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ کلثوم ہلکی سی مسکرائیں۔ میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں، لیکن تم دونوں کو دیکھ کر دل مطمئن ہے۔ اسی وقت اویس کمرے میں آئے، وہ کچھ دیر دونوں کو دیکھتے رہے، پھر قریب آ کر بیٹھ گئے۔ کلثوم، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ علاج جاری رکھنا ضروری ہے۔ کلثوم نے سر ہلایا۔ علاج بھی کروں گی، لیکن ایک اور بات ضروری ہے۔ وہ رانی اور اویس کے ہاتھ پکڑ کر بولی، میں چاہتی ہوں تم دونوں نکاح کر لو میرے سامنے۔ رانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باجی کیا یہ ضروری ہے ابھی؟ ہاں، کلثوم نے نرمی سے کہا۔ مجھے سکون چاہیے کہ تم دونوں محفوظ ہو، ایک دوسرے کے ہو۔ اویس نے اگلے دن گھر والوں کو بتایا کہ وہ رانیہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ شور مچ گیا، ماموں خالائیں سب اعتراض کرنے لگے۔ کلثوم زندہ ہے اور تم دوسری شادی کر رہے ہو؟ ماموں نے غصے سے کہا۔ اویس نے تحمل سے جواب دیا، میں فیصلہ کلثوم کا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ رانیہ میری زندگی کا حصہ بنے۔ جب سب نے کلثوم سے پوچھا تو انہوں نے سب کے سامنے کہا، یہ میرا فیصلہ ہے، میں جانتی ہوں میں زیادہ عرصہ نہیں رہوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ اویس اکیلے نہ رہیں، رانیہ ان کا سہارا ہے۔ گھر والے خاموش ہو گئے۔ آہستہ آہستہ سب نے رضامندی دے دی۔ گھر میں سادگی سے نکاح رکھا گیا۔ کلثوم ویل چیئر پر بیٹھی تھی، رانیہ سفید لباس میں آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ قاری صاحب نے نکاح پڑھایا۔ اویس نے دھیرے سے قبول ہے کہا تو کلثوم کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ رانیہ نے کانپتے لبوں سے جواب دیا۔ نکاح مکمل ہوا تو کلثوم نے دونوں کو دعا دی، تم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنے رہو۔ رانیہ نے ان کے ہاتھ چوم لیے، اویس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ چند دن بعد کلثوم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آخری سٹیج ہے۔ اویس اور رانیہ ان کے پاس بیٹھے رہے۔ کلثوم نے دھیرے سے کہا، اویس میرا وعدہ کرو کہ تم رانیہ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑو گے۔ اویس نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ وعدہ کرتا ہوں۔ کلثوم نے رانیہ کو دیکھا۔ تمہیں اپنی بہن کہہ کر بلانے کا دل کرتا ہے، اپنا خیال رکھنا۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا۔ رانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اویس نے اسے گلے سے لگا لیا۔ کلثوم کے جنازے کے بعد اویس اور رانیہ ایک دوسرے کے قریب مزید آ گئے۔ دونوں کو لگا جیسے کلثوم نے اپنی محبت ان کے حوالے کر دی ہو۔ رانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، باجی آپ کی دعا ہمارے ساتھ ہے۔ اویس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب ہم دونوں کو یہ زندگی مل کر گزارنی ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور محسوس کیا کہ یہ رشتہ پہلے سے مضبوط ہے۔ کلثوم کے جنازے کو گزرے کچھ دن ہو چکے تھے۔ گھر میں خاموشی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ رانیہ اکثر لان میں بیٹھی رہتی، نظریں آسمان پر اور دل میں کلثوم کی یادیں۔ اویس مرزا اس کی خاموشی محسوس کرتے لیکن کچھ کہہ نہیں پاتے۔ ایک دن شام کے وقت وہ رانیہ کے پاس آئے۔ وہ نرمی سے بولے، چلو کہیں باہر چلتے ہیں، یہ گھر ہمیں کلثوم کی کمی اور زیادہ محسوس کروا رہا ہے۔ رانیہ نے پہلی بار مسکرا کر ان کی بات مانی۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور شہر سے باہر ایک پرسکون جگہ چلے گئے۔ وہاں کی ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، جیسے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنے آئی ہو۔ رانیہ نے دھیرے سے کہا،
میں سوچتی ہوں اگر باجی ہمیں یوں ایک ساتھ نہ دیکھ پاتی اور شاید میں یہ سب برداشت نہ کر پاتی۔ اویس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کلثوم نے ہمیں جو رشتہ دیا ہے ہمیں اسے مضبوط بنانا ہے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کی یاد کو خوشیوں میں بدلیں۔ اگلے کچھ ہفتوں میں دونوں نے آہستہ آہستہ زندگی کو معمول پر لانے کی کوشش کی۔ رانیہ نے گھر کے کام سنبھال لیا۔ اویس مرزا دیر تک آفس میں کام کرتے لیکن شام کو گھر آ کر رانیہ کے ساتھ بیٹھنا ضروری سمجھتے۔ ایک شام کھانے پر اویس نے کہا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کسی اور شہر جائیں گے تھوڑے دن کے لیے، ماحول بدل جائے گا تو ہم دونوں کو اچھا لگے گا۔ رانیہ خوش ہو گئی۔ واقعی کہاں جائیں گے؟ شمالی علاقے، اویس نے جواب دیا۔ کلثوم کو بھی یہ جگہ بہت پسند تھی۔ یہ سفر ان کے لیے ایک نئی شروعات ثابت ہوا۔ پہاڑوں کی ٹھنڈی ہوا، برف کی گلیشیئرز اور جھیلوں کی خاموشی نے دونوں کے دل کے زخم بھرنے میں مدد دی۔ سفر کے دوران رانیہ اور اویس کے درمیان تعلق مزید گہرا ہوتا گیا۔ ایک رات جھیل کنارے بیٹھے اویس نے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آ سکتا ہے جو مجھے اتنی گہرائی سے سمجھ سکے۔ رانیہ نے مسکرا کر کہا، شاید یہ سب تقدیر تھی، باجی کو بھی یہی منظور تھا۔ اویس نے پہلی بار کھل کر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ رانیہ، میں تمہارے بغیر اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا۔ تم نے مجھے دوبارہ جینے کا حوصلہ دیا ہے۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے لیکن اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اویس، میں نے بھی اپنی پوری زندگی تمہارے ساتھ جینے کا فیصلہ کیا ہے۔ گھر واپس آنے کے بعد رانیہ نے محسوس کیا کہ خاندان کا رویہ بھی بدل رہا ہے۔ جو رشتہ دار پہلے شک میں تھے اب نرم رویہ اختیار کرنے لگے تھے۔ ماموں نے ایک دن کہا، بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کلثوم کو خوشی ہوتی کہ تم دونوں یوں ایک دوسرے کا سہارا بنے ہو۔ رانیہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ چند ماہ بعد اویس اور رانیہ نے کلثوم کی برسی بہت سادگی سے منائی۔ اس دن دونوں نے ایک دوسرے کو وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی ایک دوسرے کو تنہا محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ رانیہ نے آہستہ سے کہا، آج لگتا ہے کہ باجی ہمیں دیکھ رہی ہیں اور مسکرا رہی ہیں۔ اویس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ ہم پر فخر کر رہی ہوں گی۔ دونوں نے لان میں کھڑے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک نئے خواب کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ کلثوم کی برسی کے بعد زندگی ایک نئے رنگ میں ڈھلنے لگی تھی۔ رانیہ اب اس گھر کی مکمل بیگم بن چکی تھی، لیکن اس کا دل اکثر کلثوم کی باتوں کو یاد کر کے نرم پڑ جاتا۔ اس نے خود کو گھر کے ہر فرد کے قریب کر لیا تھا تاکہ اویس مرزا کو کبھی تنہائی محسوس نہ ہو۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر اویس نے کہا، رانیہ، میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ایک سوشل ایونٹ میں چلو۔ رانیہ نے حیرانی سے پوچھا، پہلی بار آپ نے مجھے کسی آفس ایونٹ پہ بلایا ہے، کوئی خاص وجہ؟ اویس نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں میرے ساتھ ہر جگہ نظر آنا چاہیے، لوگ جانیں کہ تم اب میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو۔ یہ سن کر رانیہ کے دل میں عجیب سی خوشی دوڑ گئی۔ تقریب شہر کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں تھی۔ رانیہ نے سادہ مگر پرکشش لباس پہنا تھا۔ اویس مرزا نے اسے فخر سے سب کو متعارف کروایا۔ کچھ لوگوں نے مبارکباد دی، کچھ نے پرانی باتیں یاد دلانے کی کوشش کی، لیکن رانیہ نے اپنے اعتماد سے سب کو متاثر کیا۔ رات کے اختتام پر اویس نے کہا، تم نے آج میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ رانیہ نے مسکرا کر کہا، یہ سب آپ کی محبت کا اثر ہے۔ اگلے دنوں میں اویس مرزا کام میں مزید مصروف ہو گئے۔ دیر رات گھر آتے کبھی کبھی کھانے کا وقت بھی مس ہو جاتا۔ رانیہ کو محسوس ہوا کہ وہ تنہا ہونے لگی ہے۔ ایک رات رانیہ نے ان سے کہا، کیا ہم پھر سے وہیں آ گئے ہیں جہاں آپ آفس اور میں تنہائی میں رہتی تھی؟ اویس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے کہا، نہیں رانیہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں نظر انداز نہیں کروں گا، بس یہ پروجیکٹ ختم ہو جائے، پھر میں زیادہ وقت تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ یہ بات رانیہ کے دل کو لگی۔ کچھ دن بعد اویس نے وعدہ پورا کیا۔ ایک شام وہ رانیہ کو اچانک ایک خوبصورت ریسٹورنٹ لے گئے۔ وہاں انہوں نے رانیہ کے لیے ایک چھوٹا سا گفٹ باکس نکالا۔ یہ کس خوشی میں؟ رانیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ اس خوشی میں کہ تم نے میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، اویس نے دھیرے سے کہا۔ گفٹ باکس میں ایک خوبصورت انگوٹھی تھی۔ رانیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وقت کے ساتھ رانیہ زیادہ پختہ اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا، اسپتالوں میں مریضوں سے ملتی، غریب بچوں کے اسکول کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے لگی۔ ایک دن اویس نے کہا، میں تم پر فخر کرتا ہوں رانیہ، تم نے نہ صرف میرا گھر سنبھالا بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی روشنی بانٹنے لگی ہو۔ رانیہ نے مسکرا کر کہا، یہ سب باجی کی دعاؤں کا اثر ہے، وہ چاہتی تھی کہ ہم دوسروں کے لیے مثال بنیں۔ چاندنی رات تھی، رانیہ اور اویس چھت پر بیٹھے تھے۔ اویس نے کہا، ہم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے لیکن آج لگتا ہے کہ ہم نے زندگی کو جیت لیا۔
رانیہ نے سر اس کے کندھے پر رکھا اور آہستہ سے کہا، ہاں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ کلثوم بھی یہی کہیں ہے، ہمیں دیکھ رہی ہیں اور خوش ہیں۔ یہ لمحات دونوں کے لیے ایک نئی امید اور خوشی کا سبب بن گیا۔ اویس مرزا اور رانیہ کی زندگی خوبصورت تال میل میں ڈھل چکی تھی، لیکن قسمت ہمیشہ آسان راستے نہیں دیتی۔ ایک صبح رانیہ اسپتال کے فلاحی پروگرام کے لیے میٹنگ سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ ایک تیز رفتار گاڑی بالکل قریب سے گزری اور رانیہ گر کر زخمی ہو گئی۔ جب اویس مرزا کو خبر ملی تو وہ پریشان ہو کر اسپتال پہنچے۔ رانیہ، تم ٹھیک ہو؟ اویس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، بس معمولی چوٹ آئی ہے، رانیہ نے مسکرا کر اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن اویس کی آنکھوں میں خوف اور فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آئندہ تم اکیلی باہر نہیں جاؤ گی۔ یہ واقعہ رانیہ کے لیے بھی ایک جھٹکا تھا۔ اس نے سوچا کہ زندگی کتنی نازک ہے اور اسے ہر لمحے کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ چند دن بعد اویس کے بڑے بھائی نے کاروبار میں نقصان کی خبر دی۔ گھر میں مالی دباؤ بڑھ گیا۔ اویس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی جمع پونجی لگائیں گے تاکہ خاندان کو سہارا دے سکیں۔ کیا یہ درست فیصلہ ہے؟ رانیہ نے نرمی سے پوچھا۔ اویس نے کہا، میں اپنے خاندان کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، ہم سب نے ساتھ رہنا ہے۔ رانیہ نے بغیر کسی بحث کے اس فیصلے کا ساتھ دیا، لیکن اس نے اپنی ذاتی زیورات فروخت کر کے کچھ پیسے بھی اویس کو دیے۔ یہ کیوں کیا؟ اویس نے حیران ہو کر پوچھا۔ رانیہ نے مسکرا کر کہا، یہ سب اسی دن کے لیے تو رکھا تھا جب ہمیں ان کی ضرورت ہو۔ یہ لمحہ اویس کے دل میں رانیہ کے لیے محبت کو اور گہرا کر گیا۔ کچھ مہینے بعد حالات کچھ بہتر ہوئے۔ رانیہ نے اویس سے کہا، میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک یتیم بچے کو گود لیں۔ اویس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یہ اچانک فیصلہ کیوں؟ رانیہ نے کہا، ہمیں اپنی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہیے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہمارا گھر اس بچے کے لیے پناہ گاہ بنے جو زندگی کی سختیوں سے محروم رہا ہے۔ اویس نے تھوڑا سوچا اور پھر مسکرا کر کہا، اگر یہ تمہاری خوشی ہے تو یہ میرا بھی فیصلہ ہے۔ چند ہفتوں بعد وہ دونوں ایک یتیم خانے گئے۔ وہاں ایک معصوم بچی نے آ کر رانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رانیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اویس نے بھی اس منظر کو دیکھ کر فیصلہ کر لیا کہ یہ بچی ان کے گھر کی رونق بنے گی۔ جب وہ بچی کو لے کر گھر واپس آئے تو پورا خاندان خوشی سے جھوم اٹھا۔ بچی نے آہستہ آہستہ دونوں کی زندگی میں ایک نئی خوشبو بھر دی۔ رانیہ اسے اپنے دل کی بیٹی سمجھنے لگی۔ ایک رات اویس نے کہا، رانیہ، تم نے اس گھر کو مکمل کر دیا۔ آج مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کلثوم کے خواب کو بھی پورا کر دیا۔ رانیہ نے دھیرے سے کہا، ہاں، اور اب میں چاہتی ہوں کہ ہماری بیٹی بھی کلثوم کی طرح مضبوط اور محبت کرنے والی بنے۔ چھت پر کھڑے دونوں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہوا میں ٹھنڈک تھی اور ان کے دلوں میں سکون۔ اویس نے رانیہ کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر کہا، زندگی نے ہمیں کئی امتحان دیے، لیکن آج لگتا ہے کہ ہم نے سب جیت لیے ہیں۔ رانیہ نے سر ہلا کر کہا، اور اب ہم آگے بڑھیں گے اپنے نئے سفر کے ساتھ۔ رانیہ اور اویس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر گئی تھی، لیکن زندگی کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی۔ گود لی گئی بچی، جسے انہوں نے عظیمل نام دیا تھا، اب ان کی زندگی کا مرکز بن چکی تھی، لیکن زیمل کا ماضی ابھی بھی ان پر ایک بوجھ بن کر آیا۔ جب یتیم خانے کی انتظامیہ نے بتایا کہ اس کے اصل والدین زندہ ہیں اور اسے واپس لینا چاہتے ہیں، رانیہ کے لیے خبر قیامت تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا۔ اویس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ہم قانون کے مطابق لڑائی لڑیں گے، لیکن ہمیں اس کی جذبات کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ زیمل یہ سب سن کر خاموش ہو گئی۔ وہ رانیہ سے لپٹ گئی اور روتے ہوئے بولی، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ یہ لمحہ رانیہ کے دل میں اور بھی درد بھر گیا۔ اویس نے ایک وکیل سے رابطہ کیا۔ عدالت میں کئی پیشیاں ہوئیں۔ رانیہ ہر بار زیمل کا ہاتھ پکڑ کر رہ جاتی۔ ایک دن جج نے کہا، بچی کی خواہش کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ اگر وہ اپنے گود لینے والے والدین کے ساتھ خوش ہے تو یہ فیصلہ اسی کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھا اویس، ہماری دعا سن لی گئی۔ یہ پورا کیس اویس اور رانیہ کے درمیان کچھ تلخی بھی لے آیا تھا۔ اویس نے کہا، رانیہ، تم جذبات میں آ کر کبھی کبھی حالات کو مشکل بنا دیتی ہو، ہمیں حقیقت پسندی سے کام لینا ہوگا۔ رانیہ نے رنجیدہ ہو کر جواب دیا، میں زیمل کو کھونے کے خوف میں جذباتی ہو جاتی ہوں، یہ میرا دل ہے اویس۔ یہ پہلی بار تھا جب دونوں کے بیچ خاموشی چھا گئی، لیکن کچھ دن بعد اویس نے رانیہ کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہاری محبت سچی ہے اور یہی محبت ہمیں زیمل کو ہمیشہ کے لیے بچا لے گی۔ کچھ ہفتے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا، زیمل گود لینے والے والدین کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس نے اپنی مرضی ظاہر کی ہے۔ رانیہ نے زیمل کو گلے لگایا اور رو پڑی۔ اویس نے دونوں کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔
آج لگتا ہے کہ ہم نے ایک بڑی جنگ جیت لی۔ اس خوشی کے بعد اویس نے رانیہ کو ایک سرپرائز دیا۔ کل تم تیار رہو، میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جاؤں گا جہاں ہماری کہانی ایک نئے باب میں داخل ہوگی۔ اگلے دن وہ اسے ایک فارم ہاؤس لے گیا جو اویس نے رانیہ اور زمل کے لیے خریدا تھا۔ یہ ہماری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ رانیہ نے خوشی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ تم نے میرے لیے کیا؟ اویس نے مسکرا کر کہا، ہاں، تاکہ ہم اپنی کہانی کے ہر اگلے باب کو سکون سے لکھ سکیں۔ شام ڈھل رہی تھی۔ فارم ہاؤس کے لان میں تینوں بیٹھے تھے۔ زمل تتلیاں پکڑنے میں مصروف تھی اور رانیہ اور اویس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ اویس نے دھیرے سے کہا، ہم نے بہت لڑائیاں جھیلی ہیں لیکن اب ہمیں ایک دوسرے کو صرف محبت دینی ہے۔ رانیہ نے سر ہلا کر کہا، ہاں، اور اب یہ محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ ہوا میں سکون اور امید کی خوشبو پھیل گئی۔ فارم ہاؤس کی پہلی صبح بہت پرسکون تھی۔ کھڑکیوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور ٹھنڈی ہوا پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ رانیہ نے آنکھ کھولی تو اویس پہلے سے بیدار لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ تمہیں یہاں کی ہوا کتنی اچھی لگتی ہے نا؟ اس نے نیچے آ کر اویس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا۔ اویس نے گہری سانس لی۔ یہ جگہ واقعی ہمیں سکون دے گی رانیہ، ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے ایک نئی زندگی کا دروازہ کھولا ہے۔ زمل بھی دوڑتی ہوئی آئی اور دونوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ یہاں کتنا مزہ آ رہا ہے، میں پودے لگاؤں گی۔ رانیہ نے مسکرا کر کہا، ہاں، ہم یہاں ایک چھوٹا سا گارڈن بنائیں گے انوشے۔ کچھ دنوں میں رانیہ نے فارم ہاؤس کو اپنی محنت اور محبت سے سجا دیا۔ ایک طرف سبزیوں کا چھوٹا سا باغ، دوسری طرف پھولوں کی کیاریاں۔ رات کو وہ اکثر آسمان تلے اویس کے ساتھ بیٹھ کر اپنے خوابوں پر بات کرتی۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ جگہ صرف ہمارا گھر نہیں، دوسروں کے لیے بھی امید کا ٹھکانہ بنے۔ یتیم بچوں کے لیے ایک چھوٹا اسکول، خواتین کے لیے کوئی ورکشاپ۔ اویس نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رانیہ، یہی بات مجھے تم سے محبت میں اور گہرا کر دیتی ہے۔ تم خود سے زیادہ دوسروں کے لیے سوچتی ہو۔ ایک دن اویس کو شہر سے خط آیا۔ خط پڑھتے ہی اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ رانیہ نے پوچھا، کیا ہوا؟ اویس نے آہستہ سے کہا، یہ عدالت سے نوٹس آیا ہے۔ زمل کے اصل والدین نے دوبارہ کیس کھولا ہے۔ اس بار وہ زیادہ مضبوط ثبوت کے ساتھ آئے ہیں۔ رانیہ کا رنگ زرد پڑ گیا۔ نہیں اویس، میں اسے دوبارہ کھونے کا خوف نہیں سہ سکتی۔ اویس نے اسے گلے لگا کر کہا، ہم اس بار بھی لڑیں گے، لیکن ہمیں تیار رہنا ہوگا، یہ فیصلہ ہمارے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ کیس دوبارہ شروع ہو گیا۔ وکیل نے کہا کہ اگرچہ بچی اب بھی رانیہ اور اویس کے ساتھ خوش ہے، لیکن اصل والدین کا حق بھی اہم ہے۔ عدالت میں ایک دن زمل کو جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ بیٹا، تم کس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ جج نے نرمی سے پوچھا۔ زمل نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، میں اپنی مما رانیہ اور پاپا اویس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اگلی پیشی پر اویس نے حیران کن فیصلہ لیا۔ اگر زمل کے والدین واقعی اس کے لیے بہتر زندگی دے سکتے ہیں تو میں اس کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں۔ رانیہ نے غصے سے کہا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم کیسے یہ سوچ سکتے ہو کہ ہم اسے واپس دے دیں؟ اویس نے نرمی سے کہا، رانیہ، یہ میری ضد نہیں، میری ذمہ داری ہے۔ ہم عدالت کو فیصلہ کرنے دیں گے، لیکن اگر وہ زمل کو واپس بھیجتے ہیں تو ہم اسے زبردستی نہیں روکیں گے۔ رانیہ کے دل میں ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی۔ اس رات رانیہ لان میں بیٹھی بار بار آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ اے خدا، میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ اس نے آنسو صاف کیا اور عزم کے ساتھ کہا، لیکن میں آخری لمحے تک لڑوں گی، کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اب اس نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ ہم ساتھ ہیں رانیہ، یہ جنگ ہمیں جیتنی ہے، ہم جیتیں گے۔ چاندنی رات میں دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے ایک نیا حوصلہ پیدا ہو گیا ہو۔ صبح سے ہی رانیہ کے دل میں عجیب سا بوجھ تھا۔ فارم ہاؤس سے نکلتے ہوئے اس نے زمل کو گلے لگایا اور کہا، ڈرو مت، ہم سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ عدالت میں ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ اویس نے رانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ جج نے فائل کھولی اور فیصلہ پڑھنا شروع کیا۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بچی کا بہترین مفاد اس بات میں ہے کہ وہ اسی خاندان کے ساتھ رہے جہاں اس نے اپنی جذباتی جڑیں قائم کی ہیں۔ لہٰذا زمل کو رانیہ اور اویس مرزا کے ساتھ رہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ سنتے ہی رانیہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ زمل دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا تھا نا مما کہ ہم ساتھ رہیں گے۔ اویس نے مسکرا کر رانیہ کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ ہم نے یہ جنگ جیت لی۔ گھر واپس آتے ہی فارم ہاؤس میں خوشی کی محفل سج گئی۔ قریبی دوست، وکیل اور گاؤں کے لوگ سب آ گئے۔ رانیہ نے خود زمل کا پسندیدہ کھانا بنایا۔ یہ صرف ہماری جیت نہیں بلکہ محبت اور اعتماد کی جیت ہے، اویس نے کہا۔
اور یہ فارم ہاؤس اب صرف ہمارا گھر نہیں بلکہ دوسروں کے لیے امید کا چراغ بھی بنے گا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ فارم ہاؤس میں ایک چھوٹا سا اسکول کھولیں گے تاکہ غریب بچوں کو مفت تعلیم دے سکے۔ خوشیوں کے بیچ اویس نے اپنی طبیعت میں عجیب سی کمزوری محسوس کی۔ رانیہ نے پریشان ہو کر کہا، تم ٹھیک تو ہو؟ اویس نے مسکرا کر کہا، بس سکن ہے، کل ڈاکٹر کو دکھا لیں گے۔ لیکن رات کو اچانک اویس کو سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ رانیہ نے گھبرا کر اسے اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کہا، انہیں دل کا شدید دورہ پڑا ہے، دعا کریں کہ وہ اس سے نکل آئیں۔ رانیہ کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ وہ ICU کے باہر بیٹھ کر روتی رہی، اے خدا، مجھے سب کچھ دے دیا ہے لیکن اب اسے مجھ سے نہ چھیننا۔ گھنٹوں بعد ڈاکٹر باہر آئے۔ مبارک ہو، خطرہ ٹل گیا ہے، اب انہیں آرام کی ضرورت ہے۔ رانیہ نے شکر کے آنسو پوچھے اور اویس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ کمزور مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نے کہا تھا نا کہ ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ رانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، اب سے میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ سنبھالوں گی، تمہاری یہ مسکراہٹ میری دنیا ہے۔ کچھ ہفتوں بعد اویس صحت یاب ہو گیا۔ فارم ہاؤس میں اسکول کا افتتاح ہوا۔ زمل نے فیتہ کاٹا اور سب تالیاں بجانے لگے۔ رانیہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، اے خدا، شکر ہے تو نے ہمیں ہر کٹھن امتحان میں کامیاب کیا۔ اویس نے آ کر آہستہ سے کہا، یہ ہماری کہانی کا نیا باب ہے، اب ہمیں صرف محبت بانٹنی ہے۔ رانیہ نے ہنس کر کہا، ہاں، اور یہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ دور آسمان پر سورج غروب ہو رہا تھا لیکن ان کی زندگی میں ایک نئی روشنی طلوع ہو چکی تھی۔ صبح کا سورج نرم کرنوں کے ساتھ فارم ہاؤس کے سبز لان پر پھیل رہا تھا۔ ہلکی سی ہوا درختوں کے پتوں کو ہلا رہی تھی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے ماحول کو اور بھی خوشگوار بنا دیا تھا۔ رانیہ برآمدے میں کھڑی چائے کے کپ کے ساتھ سورج کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور دل میں کہا، یہ سب خواب جیسا لگتا ہے۔ اویس اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ خواب نہیں رانیہ، یہ ہماری محنت اور دعا کا نتیجہ ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دی۔ اسی لمحے زمل دوڑتی ہوئی آئی، مما، آج اسکول کا پہلا دن ہے نا؟ میں بچوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہوں۔ رانیہ نے اس کے بال سنوارے اور کہا، ہاں بیٹا، آج سب کے لیے خاص دن ہے۔ فارم ہاؤس کے ایک حصے میں بنے نئے اسکول کے دروازے پر رنگین غبارے لگے ہوئے تھے۔ گاؤں کے بچے قطار میں کھڑے تھے، کچھ شرمیلے، کچھ پرجوش۔ اویس نے سب کو خوش آمدید کہا اور مختصر تقریر کی، یہ اسکول صرف علم دینے کے لیے جگہ نہیں بلکہ خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش ہے۔ یہاں ہر بچہ اپنی زندگی بہتر بنانے کا حق رکھتا ہے۔ زمل نے سرخ فیتہ کاٹا اور سب نے تالیاں بجائیں۔ رانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ لمحہ ہے جس کا میں نے خواب دیکھا تھا اویس نے کہا، اور یہ تو صرف آغاز ہے۔ کچھ مہینے بعد زمل اسکول کی سرگرمیوں میں مصروف رہنے لگی۔ رانیہ اور اویس نے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کیا۔ ایک شام اویس نے کہا، رانیہ، تم نے میری زندگی کو وہ سکون دیا ہے جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ رانیہ نے نرمی سے کہا، ہم دونوں نے یہ سکون کمایا ہے، اب ہمیں اس محبت کو دوسروں کے لیے بھی روشنی بنانا ہے۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ رات کے آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور خاموشی میں صرف ہوا کی آواز تھی۔ ایک دن زمل نے کہا، مما، میں بڑی ہو کر ٹیچر بننا چاہتی ہوں تاکہ میں بھی ان بچوں کو پڑھا سکوں۔ رانیہ نے مسکرا کر کہا، تمہارا خواب بھی پورا ہوگا بیٹا، جیسے ہمارا ہوا۔ اویس نے کہا، اور اب ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گے ہر قدم پر۔ وقت گزرتا گیا، اسکول کی شہرت گاؤں سے باہر تک پھیل گئی۔ لوگ دوسرے علاقوں سے بھی اپنے بچوں کو یہاں لانے لگے۔ رانیہ نے اسکول میں ایک لائبریری بنوائی اور اویس نے کھیلوں کے لیے گراؤنڈ تیار کروایا۔ زمل آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی لیکن اس کا دل اب بھی ویسا ہی معصوم تھا۔ ایک دن اویس نے کہا، رانیہ، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس اسکول کو ٹرسٹ بنا دیں تاکہ یہ ہماری زندگی کے بعد بھی چلتا رہے۔ رانیہ کی آنکھیں بھیگ گئیں، یہ تمہارا سب سے خوبصورت فیصلہ ہے، یہ اسکول ہماری محبت کی نشانی بنے گا۔ انہوں نے کاغذات تیار کروائے اور اسکول کو انوشیا ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے رجسٹر کروا دیا۔ کچھ سال بعد اسکول کے سالانہ فنکشن میں رانیہ اور اویس مہمان خصوصی تھے۔ زمل نے اسٹیج پر آ کر تقریر کی، یہ اسکول میری مما اور بابا نے بنایا تاکہ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے، میں ان پر فخر کرتی ہوں۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ رانیہ نے اویس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، دیکھا، یہ سب تمہاری محبت اور ہمت کا نتیجہ ہے۔ اویس نے مسکرا کر کہا، اور تمہارے یقین کا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ، سکون اور خوشی تھی۔
اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔